رانا ثناءاللہ خان رہنما مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، جو الزامات اس وقت کمشنر راولپنڈی کے سامنے آئے ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے؟ پہلے یہ بتائیے گا۔ جی، اس پر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ان الزامات کی تحقیقات بالکل ہونی چاہیے اور اس کے اوپر جو بھی آئین اور قانون میں طریقہ کار درج ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ لیکن ان تحقیقات سے پہلے جو کمشنر صاحب کا بیان ہے جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے آج صبح جو ہے وہ خودکشی کی اٹیمپٹ کی لیکن اس میں وہ بچ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے چوک میں جو ہے وہ پھانسی دی جائے، تو یہ باتیں جو ہیں یہ تو ثابت کرتی ہیں کہ ان کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، کیونکہ خودکشی کی اٹیمپٹ جو ہے وہ کوئی صحت مند آدمی ذہنی طور پہ جو ہے وہ کر ہی نہیں سکتا، اور چوک میں پھانسی دینے کی تو کوئی پرویژن ہی نہیں ہے، اور اگر انہوں نے دھاندلی چلے مان لیا کہ انہوں نے کی ہے یا کروائی ہے تو اس کی سزا کو سزائے موت تو نہیں ہے۔ تو اس قسم کی جو گفتگو اور اپنے آپ کو ختم کرنے کی جو اٹیمپٹ ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کا ذہنی توازن جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ ان کو حفاظت میں لے کے ان کا سب سے پہلے علاج معالجہ کیا جانا چاہیے، ان کا ذہنی جو ہے وہ سائیکی ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ اگر وہ ذہنی طور پہ درست ہوں تو پھر ان کی ایویڈنس ریکارڈ کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایک کمیشن بنایا جائے، وہ کمیشن ان کے بیان کے اوپر جو ہے وہ اس کی انکوائری کرے، اور اگر کوئی چیز سامنے آئے تو ان اکارڈنس ٹو لا جو ہے وہ آگے بڑھا جائے۔ اچھا سر، اب یہ بتائے گا کہ مسلم لیگ نون کا حالیہ الیکشنز کے اوپر کیا موقف ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی تحفظات پائے جاتے ہیں، خود نواز شریف صاحب بھی مانسہرہ کی سیٹ کے لیے الیکشن کمیشن میں رجوع کر چکے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ دیگر جماعتیں ہیں انہوں نے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ مولانا جو آپ کے سابقہ اتحادی ہیں وہ بھی اس بارے میں تشویش کا اظہار کر چکے ہیں اور اپوزیشن میں بیٹھنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ تو مسلم لیگ نون کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ آپ نہیں جیت سکے جو ایک پرومیننٹ شخصیت تھی۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ تو اس الیکشن کی کہانی نہیں ہے، یہ تو ہر الیکشن کی کہانی یہی ہے کہ ہر الیکشن میں جو ہارتا ہے وہ دھاندلی کے الزامات لگاتا ہے۔ پچھلا 18 کا الیکشن جو ہے وہ ہم ہارے تھے تو ہم نے الزامات لگائے کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے، ہمارے پاس بھی بڑے ثبوت تھے، لیکن جو جیتے تھے یہ آگے سے کیا کہہ رہے تھے، انہوں نے فوری طور پہ اپنی حکومت بنائی اور ہمارے خلاف جھوٹے مقدمے بنانے شروع کر دیے۔ آج یہ ہارے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی تھی۔ یہ تو ہر الیکشن کا قصہ ہے نا، پچھلے جتنے بھی آپ الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں، بلکہ آپ 1970 سے شروع کر لیں، ہر الیکشن میں یہی ہوتا ہے، ہارنے والا کہتا ہے کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں کہ اس کے اوپر کوئی نیا طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ طریقہ کار وہی ہے کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے، جو آئین اور قانون میں طریقہ کار درج ہے اس کے جو ٹریبیونلز ہیں یا اس کی جو انکوائری کمیشن ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ہونی چاہیے، جو پہلے ہوتا رہا ہے وہ اب بھی ہونا چاہیے، اور اس میں جو چیز سامنے آئے اس کے مطابق جو ہے اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ تو سر، یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ جن حلقوں پہ اعتراضات ہے دیگر پارٹیوں کو اور جو درخواستیں جمع کرائی گئی ہیں کہ فارم 45 کو تبدیل کر کے 46 کے اندر الگ نتائج جائے، 47 میں الگ نتائج جائے، تو کیا اس پر تحقیقات مزید ہونی چاہیے؟ جی بالکل ہونی چاہیے، اس کی قانون اور آئین اس کو مینڈیٹ کرتا ہے، یہ کوئی کسی کی ثواب دید نہیں ہے۔ قانون اور آئین مینڈیٹ کرتا ہے کہ الیکشن کے بعد جب جو شکایات آئیں ان کے ازالے کے لیے جو ہے اس کے مطابق جو ہے یہ جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے، انکوائری ہونی چاہیے، اور اس کے مطابق جو ہے یا الیکشن رزلٹ جو ہے اسے کریکٹ کر دیا جائے یا پھر ری الیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، رانا ثناءاللہ صاحب یہ بھی کہے گا کہ جیسے کہ ان کی جانب سے الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر پہ بھی الزامات عائد کیے گئے ہیں، تو وہ سسٹم کا حصہ اگر تحقیقات ہوتی ہیں اور وہ سسٹم میں ہی موجود ہیں تو پھر تحقیقات کی شفافیت پہ بھی سوالات اٹھیں گے، تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا ذہنی توازن جو ہے اس کو جانچا جانا چاہیے۔ آپ مجھے بتائیں کہ چیف جسٹس کا کیا تعلق ہے جی الیکشن سے؟ چیف جسٹس نے الیکشن کروائے ہیں یا چیف جسٹس نے ان کو کہا تھا کہ یہ آپ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹھپے لگائے؟ جی یہ ٹھپے لگانے کا اسے میں پورے اعتماد اور وثوق سے کہتا ہوں کہ نہ انہیں چیف جسٹس نے کہا ہوگا، نہ انہیں جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشن نے کہا ہوگا۔ تو
وہ اب الزام اب دیکھیں کہ کہاں پہ لگا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ یا تو ان کا ذہنی توازن یا پھر یہ کوئی وہ بڑی گیم ہے، کیونکہ وہ 3 ہفتے بعد ریٹائر ہو رہے تھے، تو ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی اس بارے میں کوئی جو ہے وہ کوئی بڑی گیم کی ہو، کسی کے ساتھ کوئی بات طے کی ہو. اچھا سر، تحفظات تو آپ کی جانب سے بھی ہیں کہ ان کی جو ذہنی توازن ہے اس کے حوالے سے، ان کے جو فزیکل ہے اس کے حوالے سے ایک گریڈ 21 کے آفیسر کی جانب سے الزامات لگائے گئے ہیں. کمشنر راولپنڈی کی پوسٹ پر ہیں، تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں، الیکشنز بھی ہوئے، اس کا انعقاد بھی ہوا، ان کی سربراہی کے اندر سب کچھ ہوا، ایک آر او کے طور پر انہیں کام سر انجام دیا. آپ کو کیا لگتا ہے اگر نتائج جو وہ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق آ جاتے ہیں، یعنی کہ اگر جو انکوائری ہوتی ہے اس کے مطابق ہوتی ہے، تو مسلم لیگ نون کا اس پہ کیا موقف ہوگا؟ کیا ملک کو دوبارہ ری الیکشنز کی جانب جانا چاہیے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو کسی انکوائری کے نتیجے میں ہی فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن کسی جگہ پہ یہ نہیں لکھا کہ اگر گریڈ 21 کا بندہ بات کرے تو اسے درست تسلیم کیا جائے، اور اگر گریڈ 1 کا بندہ بات کرے تو اس کی بات کو درست نہ سمجھا جائے. جو درست بات ہے وہ درست ہے، چاہے وہ گریڈ 1 والا کرے یا چاہے وہ گریڈ 21 والا کرے. معاملہ یہ ہے کہ ان کی اس بات کی، ان کے اس موقف کی، ان کے اس الزام کی تحقیقات بالکل ہونی چاہیے. اس میں کوئی جو ہے وہ دوسری بات نہیں ہے. تحقیقات جو ہے وہ ہونی چاہیے. ان تحقیقات کے نتیجے میں اگر یہ درست ثابت ہو تو تب بھی، اگر یہ درست نہ ثابت ہو تب بھی آئین اور قانون جو اس بارے میں جو بات کرتا ہے اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے. ٹھیک. اور سر اگلا لاہے عمل کیا ہوگا اس ساری صورتحال کے بعد مسلم لیگ نون کا؟ دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نون تو اس مشکل وقت میں، پہلے بھی جب مشکل وقت تھا تو ہم نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ داؤ پہ لگا کے ملک کو بچانے کی جو ہے وہ کوشش کی. ہم تو اس وقت بھی ہر وہ عمل جو اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے میں مددگار ثابت ہو، ہم وہ کرنے کو جو ہے وہ تیار ہیں. یعنی کہ جو آپ کی کل گزشتہ روز بیٹھک ہوئی تھی، کیا آپ لوگ حکومت سنبھالنے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ خبریں یہ سامنے آ رہی تھی، انسائٹ سٹوریز یہ آ رہی تھی کہ آپ لوگ جو ہیں وہ حکومت بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ فوکس جو ہے وہ پنجاب پہ رہے. دیکھیں، یہ رائے ایک موجود ہے ہماری جماعت میں کہ وفاق میں کیونکہ ہمارے پاس نمبر نہیں ہے، نمبر پورا کرنے کے لیے ہمیں غلط شرائط کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرنا چاہیے. اگر فیئر کوآپریشن کے ساتھ کوئی کولیشن مارز وجود میں آتی ہے تو اس کا ہمیں حصہ بننا چاہیے، بھلے ہم اس کو لیڈ کریں یا کوئی اور بن جائے وزیر اعظم، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن جو یہ بات ہے کہ ہم ایسی کنڈیشنز اور ایسی باتوں کو تسلیم کریں جو کہ نہ جمہوری ہیں نہ اصولی طور پہ درست ہیں، تو ایسا عمل کر کے ہمیں جو ہے وہ بالکل گورنمنٹ بنانے کی طرف نہیں جانا چاہیے. اور سر، مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جائے گی، یا انہوں نے اگر رابطہ کیا تو جواب دیا جائے گا جس طرح پہلے ان کا ویلکم کیا جاتا رہا؟ جی، وہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے لیے بڑے عزت اور احترام کا باعث ہیں. بس انہوں نے بھی فرسٹریشن میں کچھ تھوڑا باتیں ایسی کی ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا سا معاملہ جو ہے وہ ادروائز ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بات ہوگی، ان کے ساتھ ضرور رابطہ بھی ہوگا، اور اگر ان کے ہمارے کوئی گلے شکوے ہیں تو ان کو بھی انشاءاللہ دور کیا جائے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. رہنما مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ موجود تھے، رانا ثناء اللہ خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا.